تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 100 and 101. 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 100. And the foremost to embrace Islam of the Muhajirin and the Ansar and also those who followed them exactly in faith. تو وہ لوگ جو سب سے پہل، جو سب سے اولین لوگ، وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کرتے ہوئے جو ہجرت کرے مہاجرین لوگ، اور جو انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، اور پھر ان کو جس نے بھی فالو کیا بہت ہی اچھی طرح سے صحیح طریقے سے ایمان میں، تو وہ تمام کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہیں سب سے اولین سابقون. اللہ از ویل پلیزڈ ود them as they are well pleased with him. اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. He has prepared for them gardens under which rivers flow, that is paradise, to dwell therein forever. اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات جس میں نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور یہ ہے جنت جس میں لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. That is the supreme success. اور یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 101. And among the Bedouins around you, some are hypocrites, and so are some among the people of Al-Madinah who persist in hypocrisy. You know them not, we know them. اللہ نے کہا یہاں پر کہ اور وہ بدو جو تمہارے چاروں طرف اطراف میں بھی ہے اور مدینہ کے اندر بھی ہے منافق لوگ جو کہ تمہارے درمیان میں ہے، یعنی اور یہ اپنی منافقت جو ہے اس میں لگے ہوئے چھوڑتے نہیں ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے. اللہ نے کہا We shall punish them twice. ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. And therefore they shall be brought back to a great horrible torment. اور پھر بعد میں ان کو لوٹا دیا جائے گا بہت ہی بھیانک اور بہت ہی بڑے عذاب میں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو 2 عذاب جو ہے وہ دنیا کے ہیں. Virtues of the مہاجرین انصار and those who followed them in faith. کہ جو ان کے یعنی کہ مطلب مہاجر انصار اور جو بھی ان کو مطلب ایمان میں جنہوں نے ان کو بہت اچھی طرح سے ان کی اتباع کی، تو ان کی یعنی کہ اچھائیاں اور بھلائیاں جو ہے وہ اللہ سے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. And the foremost to embrace Islam of the Muhajirin and the Ansar and also those who followed them exactly in faith. یہ وہی ریپیٹ ہے مطلب کہ جو مطلب جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ اولین میں سے تھے، اور وہ ہے مہاجرین اور پھر انصار، اور پھر جنہوں نے بھی ان کو فالو کیا بہت ہی مطلب اچھی طرح سے ایمان میں. اللہ از ویل پلیزڈ ود them. اللہ ان سے بہت راضی ہوا. them as they are well pleased with him. اور وہ لوگ بھی اللہ سے بہت راضی ہے. یہ نہیں کہ ہم کو یہ تکلیف کیوں دیا، ارے ہم کو گھر سے بے گھر کیوں کیا، ارے ہمارے کاروبار چھوٹ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ لوگ بھی جو اللہ نے جیسا رکھا اس میں وہ بھی راضی تھے، شکایت نہیں کیے. He has prepared for them gardens under which rivers flow. اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار رکھے ہیں جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہے جنت. To dwell therein forever. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. That is the supreme success. اور یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. فوز العظیم. Allah mentions that he is pleased foremost with the Muhajirin, Ansar and those who followed them in faith, and that they are well pleased with him, for he has prepared for them the gardens of delight and eternal joy. تو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ وہ کتنا راضی ہے ان سے، کہ وہ لوگ جو اولین لوگ ہیں مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کو ایمان میں ان کو فالو کیا ہے، تو وہ اللہ سے وہ بھی راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے. اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات النعیم اور جنات المأوا، اور سب ڈیلائٹ اور ایٹرنل جوائے کے لیے، یعنی ہمیشگی والی ان کے لیے اس میں خوشیاں ہیں. الشابی said that. اور انہوں نے کہا کہ the foremost یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. the foremost مہاجرین and انصار، سب سے اولین میں سے مہاجرین اور سب سے اولین انصار are those who conducted the pledge of الرضوان in the year of Hudaybiyah. تو ان کا کہنا، الشعبی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو بیعت لی تھی الرضوان کی، مطلب حدیبیہ والا جو سال تھا اس میں، تو وہ ہے لوگ یہاں پر. اور ابھی یہاں پر ابو موسیٰ الاشعری
اور رضی اللہ عنہ سعید بن المسیب، محمد بن سیرین، الحسن، قتادہ رضی اللہ عنہ اور رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کہا they are those، یہ وہ لوگ ہیں who performed the prayer towards the two qiblas with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, first towards Jerusalem and later towards the Kaaba. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلے کی نمازیں پڑھی، دونوں قبلے کی طرف، یعنی پہلے جیروسلم کی طرف، اس کے بعد پھر کعبہ کی طرف جب حکم ہوا تو وہ کعبہ کی طرف پڑھے تھے، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر فالو کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو انہیں سب اپنے اپنی طرف سے سب بتاتے ہیں نا. اللہ دا موسٹ گریٹ stated that he is pleased foremost with the muhajirin, the ansar and those who followed their lead with excellence. کہ اللہ نے یہاں بتایا کہ اللہ ان سے بہت راضی ہے، وہ اولین مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے بھی ان کو فالو کیا بہترین عمدہ طریقے پر، ایکسیلنس. therefore woe to those who dislike or curse them. اسی لیے ان لوگوں کے لیے اندر مطلب جو ان کو ناپسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، اور جو بھی ہیں مہاجر انصار وہ سب کو، اور جنہوں نے بھی ان کو فالو کیا ان سب کو، اگر کوئی بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں یا ان کو ہیٹ کرتے ہیں یا ان کے اوپر یعنی کرسنگ کرتے ہیں کہ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں اور ڈس لائک یعنی لعنت کرتے ہیں اور ڈس لائک اور کرس اینی آف دیم، ان میں سے کسی کو بھی اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اسپیشلی دے آر ماسٹر آفٹر دا میسنجر، کہ یعنی کہ مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو ماسٹر ہے یعنی جو لیڈر ان کے بعد اسپیشلی، اور ان کے بعد جو ہے دا بیسٹ اینڈ موسٹ رائچیس امنگ دیم دا صدیق، دا گریٹ ٹروتھفل ون، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اینڈ دا گرینڈ خلیفہ، وہ یعنی وہ گرینڈ خلیفہ بھی تھے. اور انسانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی نبی رسول سب کے بعد سب سے بیسٹ انسان، سب سے مطلب رائچیس وہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، may Allah be pleased with him رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس میں آیا نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو وہ جو ہے وہ اسی لیے یہاں پر یہ چیز کا ذکر آیا. The failure group, the Rifada, are the enemies of the best companions. They hate and curse them. We seek refuge with Allah from such evil. تو ہم ایسی برائی سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی کہ یہ جو گروپ ہے یہ مطلب صحابہ کرام سے دل میں دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اور ان کو کرس بھی کرتا ہے. This indicates that the minds of these people are twisted and their hearts turned upside down. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ جو ہے وہ کچھ ٹویسٹ ہو گئے ہیں، مڑ گئے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ الٹ گئے ہیں. For where are they in relation to believing in the Quran؟ کیونکہ اگر یہ قرآن کے اندر یعنی کہ ان کا کہاں ہے پھر ایمان، یعنی کہ وہ نہیں ایمان رکھتے. They curse those whom Allah stated He is pleased with. تو یہ لوگ ان کو کرس کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو ان کو اگر یہ لوگ اگر لعنت کر رہے، کرس کر رہے کیا. ایز فار دا فالوورز آف دا سنہ، اور جو بھی سنت کو فالو کرتا ہے وہ ہے دے آر پلیزڈ ود دوز ہوم اللہ از پلیزڈ ود، وہ ان سے راضی ہے جس سے بھی اللہ راضی ہے. اور کرس ہوم ایور اللہ اینڈ ہز میسنجر کرس، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کرس کرتے ہیں ان لوگوں کو جس کو اللہ نے کرس کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرس کیا ہے. اینڈ گیو دیئر لویلٹی ٹو Allah's friends، اور اللہ کے جو بھی ولی ہیں یعنی جو دوست ہیں اللہ کے، تو ان کی طرف ان کی پوری وفاداری ہے. اینڈ شو enmity ٹو دا اینیمیز آف اللہ، اور جو بھی دشمنان اسلام اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی دشمنی ہے. دے آر فالوورز ناٹ انوویٹرز، یہ لوگ وہ ہیں جو فالو کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں. یہ مطلب سب نیا دین نکالنے والے لوگ نہیں ہیں. imitating the sunnah یعنی imitating they do not initiate it on their own، اور امیٹیٹ کر رہے ہیں سنت کو لیکن اپنے آپ سے کوئی بھی نئی چیز نہیں نکالتے، شروع نہیں کرتے. they are indeed the party of Allah، اور یہ اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ، the successful، کامیاب، and Allah's faithful servants، اور یہ اللہ کے بہت ہی faithful، بہت ہی وفادار، ایماندار مطلب believers ہیں. hypocrites among the Bedouins and residents of al-Madina، یعنی کہ منافق وہ بدوؤں میں بھی اور جو مدینہ کے رہواسی ہیں بیچ میں اس میں بھی ہیں، مطلب جو منافق لوگ ہیں. اللہ tells وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، and among the Bedouins around you some are hypocrites and so are some among the people of al-Madina. تو بدوؤں میں جو تمہارے چاروں طرف ہیں ان میں بھی منافق ہیں
اور جو مدینہ ہے اس کے اندر بھی تمہارے ساتھ یعنی اندر ہی مطلب منافق لوگ بھی ہیں. اللہ انفارمز ہز میسنجر, اللہ اپنے رسول کو اطلاع دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him, that among the Bedouins around Al-Madina there are hypocrites and in Al-Madina itself. کہ چاروں طرف جو مدینہ کے ہیں صحرا اس میں بھی بدو ہیں جو منافق ہیں, اور مدینہ itself کے اندر بھی منافق ہیں. مردو علی النفاق who persist in hypocrisy, یہ لوگ منافقت کے اندر بالکل لگے ہوئے ہیں. meaning they insisted on hypocrisy and continued in it, یعنی انہوں نے اپنی منافقت جو ہے اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور اس میں اس کو جاری رکھے, اس کو چھوڑنے کا نہیں کرتے. اللہ اسٹیٹمنٹ, لا تعلمہم نحن نعلمہم, you know them not we know them, تم نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں. This does not contradict his other statement. تو اس سے دوسرا جو اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا, سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیت نمبر 30, اس کو وہ کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلْعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي اللَّحْنِ الْقَوْلِ. Had we willed, اگر ہم چاہتے, we could have shown them to you, ہم آپ کو بتا دیتے ان لوگوں کو. And you should have known them by their marks, اور ان کے جو مطلب جو بھی ان کے نشانیاں ہیں اس سے آپ ان کو پہچان جاتے. But surely you will know them by the tone of their speech. لیکن یقیناً آپ ان کی جو میٹھی میٹھی باتیں نا, لہن القول ہے نا, تو لہن یعنی بہت ہی میٹھی سویٹ باتیں, سویٹ ٹاک, تو اس سے آپ پہچان جاؤ گے. کیونکہ ایسی چاپلوسی کی باتیں جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. Because the latter ayah describes them by their characteristics, not that the messenger knows all those who have doubts and hypocrisy. تو جو بات کی یعنی کہ جیسے جو آیت ہے اس میں اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ ان کے کیا کیریکٹرسٹک ہوگی, ان کی کیا کیا مطلب ان کے اندر کیا کیا چیز ہوگی نمایاں. اور مگر یہ نہیں کہ رسول اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام سب کو جانتے تھے, ایسا نہیں تھا. The messenger knew that some of those who associated with him from the people of Al-Madinah were hypocrites, and he used to see them day and night, but did not know who they were exactly. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ضرور تھے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہے, آ رہے, اٹھ رہے, بیٹھ رہے, نماز پڑھ رہے, جو مدینہ کے لوگوں میں سے منافق ہیں ان میں, اور وہ ان کو رات اور دن دیکھتے بھی ہوں گے, لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں اس میں منافق. We mentioned before in the explanation of وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا, and they resolved that plot which they were unable to carry out. کہ انہوں نے ایک پلاٹ بنایا, ایک سازش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی, اور اس کو ان لوگ نے کوشش کی کہ وہ پلان جو ہے وہ مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ سورہ توبہ کی یہی سورہ کی مطلب آیت نمبر 74, that the prophet informed حذیفہ, کہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے of the names of 14 or 15 hypocrites, یعنی کہ 14 یا 15 منافق لوگ تھے جن کے نام کے ساتھ انہوں نے بتائے تھے. This knowledge is specific in this case, not that the messenger of Allah was informed of all their names, and Allah knows best. کہ یہ جو ہے بس یہ جو علم جو ہے یہ اسپیشلی معلوم تھا کہ یہ 15-14 جو بھی ہیں, اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو انفارم کیا گیا تھا, لیکن سب کے نام تو نہیں بتائے گئے تھے نا, کہ کتنے سارے منافق ہیں جو ان کے سب کے تو نام نہیں بتائے تھے نا. اور اللہ واللہ عالم. عبد الرزاق narrated that Ma'mar said that Qatada rahimahullah commented in this ayah, کہ آیت نمبر 101 جو ہے 101 تو سورۃ توبہ کی, what is the matter with some people who claim to have knowledge about other people, کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب ان کو علم ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں, saying so and so is in paradise, یعنی کہ وہ لوگ ایسا بولتے تھے کہ وہ فلانا ہے نا وہ جنت میں ہے, and so is in the fire, اور وہ فلانا جو ہے نا, ہاں وہ فلانا وہ آگ میں ہے. تو تم کیسے بتا سکتے ہو یہ؟ If you ask any of these people about himself, he would say I do not know. لیکن اگر تم ان سے پوچھو گے, if you ask any of these people about himself, کہ ان کے بارے میں اگر تم پوچھو گے, he would say I do not know, ہم کو نہیں معلوم, if I will end up in paradise or the fire, کہ مجھے مطلب جنت ہے ملے گی یا جہنم. Verily you have more knowledge of yourself than other people.
کہ یقیناً تم کو اپنے بارے میں زیادہ معلوم ہے کہ دوسرے لوگوں کے مطلب جو دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ تمہیں اپنے بارے میں معلوم ہے. یو ہیو assumed a job that even the prophets before you refrained from assuming. کہ تم جو چیز کو ایک مطلب تم اندازے لگا رہے ہو یا تم اسوم کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی اسوم نہیں کرتے، وہ کوئی بھی ایسے اندازے نہیں لگاتے. Allah's prophet Nuh علیہ السلام said وما علمی بما کانوا یعملون. تو یہ سورہ نمبر 26 سورہ شعراء اور اس کی آیت نمبر 112 ہے. اینڈ واٹ نالج ہیو آئی آف واٹ دے یوز ٹو ڈو. اور میرے پاس کیا علم ہے ان کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیا اعمال کر رہے تھے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے بولے تھے. Allah's prophet شعیب علیہ السلام said، اور شعیب علیہ السلام نے کہا جو کہ سورہ نمبر 11 ہے، اور سورہ 11 جو ہے سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 86 ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. That which is left by Allah for you، جو بھی تمہارے پاس مطلب جو چھوٹ گیا ہے تمہارے پاس، جو بھی اللہ سے تمہارے لیے آفٹر گیونگ دا رائٹس آف دا پیپل، یعنی تم نے جو بھی لوگوں کے حق ادا کیے، حقوق پورے ادا کیے، اس کے بعد جو بچ گیا تمہارے پاس یعنی اللہ کی طرف سے، از بیٹر فار یو. یعنی اگر تم لوگوں کے حق مار کے کھا جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم سب کے حق ادا کرو، اور اللہ نے جو بھی تمہیں جو دیا ہے وہ سب لوگوں کے اس میں جو بھی حقوق ہے وہ پورے ادا کرو. اس کے بعد جو بھی تمہارے پاس بچے گا وہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہ وہ سب کے حق مار کے کھا لو، وہ بہتر نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے. اف یو آر بلیورس، یعنی کہا گیا یہاں پر کہ اگر تم مومن ہو تو، اگر مومن ہو تو پھر ایمان رکھو اس بات پہ کہ سب کو دینے کے بعد بھی جو بھی چھوٹ بچ گیا ہے وہی صرف تمہارے لیے، تو اس کے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اس پہ ایمان بھی رکھو. اینڈ آئی ایم ناٹ اے گارڈین اوور یو، اور میں تمہارے اوپر کوئی مطلب وہ نہیں ہوں حفیظ. وائل اللہ سیڈ ٹو ہز پروفیٹ، اور اللہ نے اپنے رسول سے کہا لا تعلمہم نحن نعلمہم یو نو دیم ناٹ. تو آپ ان کو نہیں جانتے، وی نو دیم، ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے. سنعذبہم مرتین وی شال پنش دیم ٹوائس، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. تو یہ 2 مرتبہ عذاب ہے. اس کے بعد اللہ نے بولا نا کہ اس کو جہاں مطلب بڑے عذاب میں جھونک دیں گے. تو وہ 2 عذاب اس دنیا کے ہیں. پھر مجاہد سیڈ بائی کلنگ اینڈ کیپچر، کہ ان کو یعنی کہ مطلب ان کو یا وہ مارے جائیں گے اور یا وہ مطلب پکڑے جائیں گے یعنی قیدی. ان اندر نریشن ہی سیڈ، اور انہوں نے دوسرے ایک نریشن میں کہا کہ اللہ ان کو جو 2 بار عذاب دے گا وہ ہے بھوک کا عذاب یعنی بائی ہنگر اینڈ ٹورمنٹ ان دا گریو، اور قبر کا عذاب. کیونکہ قبر کا عذاب اور بھوک کا عذاب یعنی ایک دنیا کا عذاب ہو گیا اور ایک یہ والا عذاب ہو گیا قبر کا. اس کے بعد ہی جب اٹھیں گے حشر کے دن پھر بڑا عذاب ہے نا. ثم یردون الی عذاب عظیم، اس کے بعد ان کو لوٹا دیا جائے گا. اینڈ therefore they shall be brought back to a great horrible torment. اس کے بعد ان کو ڈالیں گے بہت بڑا بہت بھیانک عذاب میں. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said the torment in this life strikes their wealth and offspring. اور دنیا کا جو عذاب ہے وہ ان کی دولت کے اوپر آئے گا اور ان کی اولادوں پہ آئے گا. اینڈ ہی ریسائٹڈ دس آیا، اور پھر انہوں نے یہ جو آیت ہے اس کی تلاوت کی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم انہوں نے. تو یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا. So let not their wealth nor their children amaze you. تو آپ ان کی دولت ان کی اولادوں کو دیکھ کر مطلب ان کو آپ کو وہ اچھے نہ لگیں. اللہ only wants to punish them with these things in the life of this world. یہ منافقوں کے لیے بارے میں بولا جا رہا ہے جو مسلمان کا لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن وہ منافق ہے، اور اللہ دیکھو ان کے لیے یہ بول رہا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر جو عذاب دیا جائے گا وہ دولت ان کی اور ان کی اولادوں میں. اور دوسرا جو ان کو عذاب دیا جائے گا کہ یہی چیزیں جو ہے جو دنیا کی چیزیں دیز تھنگز ان دا لائف تو آف دس ورلڈ، تو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ ان کو ان سے عذاب دے گا. دیز افلکشنز ٹورمنٹ دم، یعنی یہ تمام جو ان کے پر تکلیفیں آئیں گی عذاب، بٹ ول برنگ ریوارڈ فار دا بلیورز. لیکن سوچو جو مومن تھے جنہوں نے بچ بچ کے چلے، سب فالو کرے رولز اینڈ ریگولیشن سب کچھ، تو ان کے لیے ہے اجر
ان کے لیے ہے اجر، ان کے لیے ریوارڈ ہے. ایز فار دا ٹورمنٹ ان دا ہیئر آفٹر، اور رہی عذاب کی جو آخرت کا عذاب ہے، اٹ از ان دا فائر، وہ تو آگ میں ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم and thereafter they shall be brought back to a great horrible torment. اور اس کے بعد ان کو لایا جائے گا جو آخرت میں، یعنی ان کو واپس لوٹا کے لایا جائے گا بہت بڑے بہت بھیانک عذاب کے اندر. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.